آج ہم بات کریں گے جن کے بارے میں۔ لفظ جن جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے ہم پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، ہمارے دل و دماغ کی، ہمارے جسم کی کیفیت بدل جاتی ہے، ہمارے ارد گرد کچھ ایسے واقعات رونما ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے شاید ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی جن موجود ہے۔ پہلے ہم جن کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بعد پھر اس بات پہ آئیں گے کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز کیوں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ جن لفظ کا مطلب لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اب دیکھیں تو اس کا مطلب اجنا سے نکلا ہے۔ اجنا لفظ کا مطلب ہے آنکھوں سے اوجھل۔ کوئی چیز جو آنکھوں سے اوجھل ہو لیکن ظاہری وجود رکھتی ہو اسے اجنا کہا جاتا ہے۔ اس کا ملتا جلتا ایک لفظ انسانوں کے بارے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بچہ اپنی ماں کے شکم میں ہو، مادر شکم میں جب اس کے وجود کی ایک پرورش، اس کی گروتھ کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جنین لفظ بھی جو نکلا ہے وہ بھی یہیں سے نکلا ہے۔ اسی لیے جن لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ کوئی ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ وجود رکھتی ہے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ جیسے ہم انسان جناب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح سے جنات کا بھی ایک باپ ہے۔ لوگوں میں ایک غلط رائے پائی جاتی ہے اور لوگ شاید اس کشمکش اور ایک غلط فہمی کا، ایک غلط نظریے کا یقین رکھتے ہیں کہ جو جن ہے وہ اولاد ابلیس میں سے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابلیس کا اصل نام بذات عزازیل ہے جو کہ خود ایک جنات کی اولاد میں سے ہے۔ جنات کے باپ کا نام شومان ہے، یہ اولاد شومان میں سے۔ مولا علی علیہ السلام کی روایت موجود ہے، کچھ لوگ ان کے پاس تشریف فرما تھے، انہوں نے پوچھا کہ مولا کیا جنات اولاد ابلیس میں سے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا نہیں، ان کے باپ کا نام شومان ہے۔ یہ روایت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ اولاد ابلیس میں سے نہیں ہے اور یہ شومان کی اولاد میں سے ہیں۔ اب ہم ان کے تھوڑے سے آگے خواص اور ان کی کوالٹیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی آگے اقسام کیا ہیں۔ یہ تقریباً 7 قسم کے پائے جاتے ہیں اور 7 قسم کے پائے جانے کی وجہ سے ان کے نام بھی الگ الگ دے دیے گئے ہیں۔ جنات کا ذکر یہ کہہ کر کیا جاتا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ بھی جنات رہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ مشہور ہیں اور معروف ہیں، اور ہر گھر میں، ہر جگہ پہ، ہر بلڈنگ میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر عمارت میں، ہر جگہ پہ یہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کو عامر بھی کہا جاتا ہے اور عمار بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ جو چلہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے صرف عمار کو مسخر کرتے ہیں، ان کی تسخیر کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو جنات موجود ہیں پہلے ان کی تسخیر کرتے ہیں تاکہ چلے کے دوران کسی بھی قسم کی ان کی طرف سے رکاوٹ حائل نہ ہو یا ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب زمین پہ جنات کا خاتمہ کیا گیا، ایک وہ الگ ٹاپک ہے، تو تمام جنات میں سے ابلیس کو زنجیروں میں جکڑ کر آسمان پہ لے جایا گیا، اور زمین پہ جو جنات بچے ان میں سے جن جنات نے الگ الگ مقامات پر پناہ لی، ان میں سے گندگی میں رہنے والے جنات الگ ہیں، پانی پہ رہنے والے جنات الگ ہیں، آگ میں رہنے والے الگ ہیں، درختوں میں رہنے والے الگ ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے الگ ہیں، غاروں میں رہنے والے جنات الگ ہیں۔ اکثر لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جن وجود ہی نہیں رکھتے، جبکہ جنات کے وجود پہ قرآن حکیم میں 25 کے قریب آیات ہیں جن میں جنات لفظ کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جنات وجود رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ایک واقعہ پورا موجود ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا، تو کچھ ملائکہ کے گروہ نے اعتراض کیا، اور ان ملائکہ کے گروہ میں ابلیس بھی شامل تھا۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے، اور اس سے پہلے یہ ابلیس نہیں کہلاتا تھا، اس سے پہلے یہ عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب اس نے اللہ رب العزت سے یہ بات کہی کہ یا باری تعالیٰ، تو نے پہلے بھی زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تھا اور اس نے بھی خون ریزی کی، اور اب تو انسانوں کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے، یہ بھی خون ریزی کریں گے اور تیری نافرمانی کریں گے، تو اللہ رب العزت نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہاں سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، تب یہ ابلیس کہلایا۔ ابلیس لفظ جو ہے وہ نکلا ہے ابلاس سے۔ ابلاس کا مطلب ہوتا ہے ٹھکرایا ہوا، رد کیا ہوا۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے رد کیا تھا اپنی بارگاہ سے، اس کو ٹھکرا دیا تھا، اس کو نکال دیا تھا۔ اس بحث کے بعد ایک مکالمہ شروع ہوا، اور اس مکالمے کے بعد سے یہ عرش سے نکالا گیا، اور اس نے اللہ رب العزت سے اپنی 4000 سال کی 2 رکعت نماز کا صلہ بھی مانگا تھا۔ سورہ الاعراف میں ایک جگہ یہ ذکر آتا ہے کہ ابلیس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت نہ آئے،
اور میں مہلت چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، اور اللہ نے اس کو مہلت دی اور اسے وہاں سے نکال دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جب بھی جنات کا ذکر کیا جائے، کیا جنات کو موت آتی ہے؟ جنات کی زندگی کیا ہے؟ جنات کی خوراک کیا ہے؟ جنات اپنی زندگی کا گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ اور ان کی اولاد کی جو پرورش ہے اور اولاد کی نسل کا جو ایک نظام ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے؟ جنات میں بھی شادیاں ہوتی ہیں جس طرح سے ہم انسانوں میں شادیاں ہوتی ہیں، اور جنات کی شادیوں کے بعد ایک وقت میں تقریباً 70 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ابلیس کی فطرت میں سے یہ ہے کہ ابلیس اپنی جنس بدل کے اپنے ساتھ ہی لواطت کرتا ہے اور اپنے بچوں کو خود ہی پیدا کرتا ہے۔ اس کو کسی فیمیل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، نہ وہ اس کا محتاج ہے کہ جب تک کوئی فیمیل نہیں ہوگی وہ اپنی افزائش نسل نہیں کر سکتا۔ اور ان کی خوراک میں ہڈیاں اور کوئلہ اور جانوروں کی جو گندگی سڑکوں پہ ملتی ہے، یہ ان کی سب سے زیادہ پسندیدہ ترین خوراک ہے۔ احادیث میں روایات میں ذکر ملتا ہے کہ جب آپ ہڈیوں کو پھینک دیتے ہیں تو ان کو مکمل صاف کر کے نہ پھینکیں، ان پہ تھوڑا سا گوشت لگا رہنے دیں، اور ان ہڈیوں کو گھر سے باہر پھینکیں، رات کو اپنے کچن میں نہ رہنے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنات کی غذا ہے۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ ان ہڈیوں کو پھینک دیتے ہیں اور جنات ان کو کھانے کے لیے جب اٹھاتے ہیں تو ان کے اوپر واپس گوشت دوبارہ آ جاتا ہے اور جنات پیٹ بھر کے ان کو کھاتے ہیں۔ اور جہاں تک اب بات آتی ہے کہ جنات کو موت کب آئے گی اور کیسے آئے گی، اس کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس کو قرب قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو ان کے حکم سے ابلیس کو، عزازیل کو، شیطان کو حاضر کیا جائے گا، اور امام مہدی علیہ السلام اس کا سر قلم کریں گے، اور اس کے بعد پھر دنیا قیامت کی طرف چل پڑے گی۔